تو سارے لوگ جو ان کی طرف جا رہے تھے خود نہیں جا رہے تھے، حکم خدا پر جا رہے تھے. تو پتہ چلا کہ جو اس وقت شرک نہیں ہوا تو آج بھی شرک نہیں ہے. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مغالطے قیامت تک کے نکال دیے. جب وہ آ رہے تھے تو حسبنا اللہ کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ فرمایا بِإِذْنِ اللہ. ادھر حسبنا اللہ، ساتھ ہی بِإِذْنِ اللہ. تو حسبنا اللہ کے اندر ہے بِإِذْنِ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ سارے کام میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا. واحد متکلم کا صیغہ بولا اور پھر کیا کہا؟ فرمایا بِإِذْنِ اللہ، کروں گا میں رب کی اذن سے کروں گا. یہی ہے جس کو آج بھی بریلویوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، سب کچھ میں کروں گا، واحد متکلم، اور کروں گا اللہ کی اذن کے ساتھ. یہ وہ قید ہے جو لوگ پوچھتے ہیں یہ تم کہاں سے اپنے پاس سے لگاتے ہو کہ یہ عطائی ہیں، یہ اذن کے ساتھ ہیں، یہ اذن کے ساتھ مدد کرتے ہیں، یہ عطائی طور پر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم نے اپنی جیب سے نہیں لگائی، ہم نے قرآن مجید سے پڑھ کے سمجھی ہے. اور پھر لفظ بڑے مزے کے ہیں، احیی. احیی یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور پھر مضارع ہے. یہ نہیں کہا کہ احییتو، ایک بار میں نے مردہ زندہ کیا، اور آگے ہوتا المیتہ، ایک میت کو میں نے زندہ کیا. حالانکہ شان تو یہ بھی بڑی تھی. کہا احیی، آگے میت نہیں موتا، احیی الموتا جو میت کی جمع ہے، اور احیی جو کہ تجدد پر دلالت کرتا ہے لفظ. مطلب کیا ہے؟ ہر وقت مجھے یہ شان حاصل ہے، جو مردہ لائے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا. یہ تجدد ہر لمحہ، اور پھر اس میں استمرار. احیی الموتا باذن اللہ، کوئی خاص مردہ نہیں کہ فلان لاؤ تو وہ زندہ کروں گا، اور کوئی مردہ لے کے آ جاؤ، میں زندہ کرنے کی ہر وقت صلاحیت رکھتا ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے واضح کر دیا. ان لوگوں کا کافی ہونا یہ غیر کا کافی ہونا نہیں، یہ اللہ کے کافی ہونے کے شعبات موجود ہیں. اور پھر میں نے ایک کیسٹ سنی، بہت بونگا سا خطیب تھا وہاں کا، کوئی سعودی جو پالتو کرائے کے لوگ تقریریں کرتے ہیں، اردو کا تھا، کسی بنگالی ماں کا، اور پھر وہ بگڑ چکا تھا. اور یہ اس کو فکر لاحق تھی کہ اگر سارے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے در پہ چلے گئے، اور سارے داتا حجویری کے پاس چلے گئے، اور سارے بابا فرید کے پاس چلے گئے، اور سارے جو ہیں وہ ان مزاروں پر شیخ احمد کبیر رفاعی کے دروازے پہ چلے گئے، تو اللہ کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ یہ فکر تھی اس کو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں رب خود سمجھتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے، تو تمہارے خیال کے مطابق تو پھر یہ آیت بھی نکال دینی چاہیے قرآن سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اعلان رب نے کروایا، ظاہر ہے کہ بندے تو ان کے پاس ہی جائیں گے کہ یہ ہمارا بیمار ہے، اس کو صحیح کرو. اور تمہاری سوچ کے مطابق رب کو تو معاذاللہ کمی آ گئی کہ بندے ادھر چلے گئے ہیں، میرے طرف کوئی نہیں آ رہا. یہ غلط سوچ ہے، یہ رب کی شان کے لائق نہیں. میرا رب ہر کمی سے پاک ہے، اور ان لوگوں کی طرف بھیج کے وہ بتا رہا ہے کہ ان کی طرف جانا میری طرف ہی بالآخر جانا ہے. اس واسطے یعنی اللہ کی صفتوں کو اپنے اوپر انہوں نے قیاس کرنا شروع کر دیا ہے. اگر اللہ ان بندوں کو حکومتیں دے دے تو اپنے پاس کیا بچے گا؟ میں نے کہا قرآن میں ہے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر حکومت دے دی. اس وقت پھر رب کو کوئی کمی آ گئی تھی کہ وہ ہواؤں والی حکومت تو سلیمان کو دے بیٹھا ہوں، اب میرے پاس کیا بچے گا؟ وہ بیٹھنے سے بھی پاک اور وہ کمی سے بھی پاک. تو پتہ چلا جو فکر دائمی توحید و رسالت کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پکی ہے، اللہ نے وہ توحید کا عقیدہ ہمارے سینوں کو عطا فرمایا ہے. محتشم سامعین حضرات، ٹائم ہو رہا ہے کافی اور ابھی مضمون بہت باقی ہے. یہ صرف آیات میں نے پڑھی اور احادیث اس سلسلہ میں سینکڑوں ہیں، اور بالخصوص اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، وقت کی بات ہے، پھر قسمت، پھر نصیب. اور آج کا یہ پرنور ماحول اور اہل ایمان کے یہ روشن چہرے، ایک شخص یہ فکر لے کر اٹھے گا اور آگے پھیلائے گا
میرے لیے دونوں جہاں کی سعادتیں کافی ہو جائیں گی. اور اگر جو کوئی دوسری سوچ والا بیٹھا ہے، غیر جانبدار سوچ سے اگر فیصلہ کر کے ہدایت پایا جائے گا تو اس سے بڑی اور جنت کیا ہو سکتی ہے. اس کے ضمن میں اللہ کی طرف سے جو رحمتیں کھلیں گی، اس واسطے حالت روزہ میں اور آخری عشرے میں اور جہنم سے آزادی والے عشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے آزادی کا سامان اچھا ہو جائے. بالخصوص خواتین اور اسلام کی بیٹیاں جو اس پیغام کو سن رہی ہیں وہ بھی اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اور بالخصوص ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم پر وہ بھی متحرک ہو جائیں. اور آگے کتنے خاندان غرق ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، بدعقیدگی کی آگ میں جل رہے ہیں، اور ایک اسلام کی بیٹی بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے. اس واسطے ان آیات کو اچھی طرح پکا کر اور یاد کر کے آگے پورے حوصلے اور ذمہ داری کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. کافی ہونے کا مسئلہ بیان ہو رہا تھا. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 98 پر یہ حدیث شریف موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبہ رجل، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے گالی دی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ من یکفنی عدوی، من یکفنی عدوی، کون ہے جو اس کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائے. لفظ کافی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں. کسی نے گستاخی کی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو اس کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائے. تو آگے سے صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ جو کافی ہے تو ہمیں کیوں کہتے ہو، کون ہے جو کافی ہو جائے؟ فقال الزبیر انا، وہ پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ والے کہنے لگے محبوب میں جو ہوں. اٹھے اور اس گستاخ کا سر اتار دیا. اب یہ کافی ہونا جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے یکفنی، جو کافی ہو جائے، تو اگر ان لوگوں کا خیال لیا جائے تو نبی علیہ السلام کا معاذ اللہ کہنا ہی ٹھیک نہیں ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی صحابی کو کہنا کون ہے کافی ہو جا، اور پھر صحابی کا کہنا میں کافی ہو جاؤں گا. یہ ساری باتیں پھر معاذ اللہ غلط بنتی ہیں، اور یہ غلط نہیں ہیں، یہ صحیح ہیں. اور پھر اصل میں واضح کرنا مقصود ہے. اب وہ دشمن جس نے سرکار کی گستاخی کی ہے، اللہ اس کو منٹ سے پہلے مار سکتا تھا، آگ آتی جلا کے راکھ کر دیتی. لیکن مطلب یہ تھا کہ اللہ تو کر ہی سکتا ہے سب کچھ، مزہ تو یہ ہے نا غلام اٹھے جس کو پتا چل جائے سر اتار دے اس کو. تو یہ مفہوم ثابت کرنا تھا. سرکار خود زبان ہلا دیتے، وہ جل کے راکھ ہو جاتا. مطلب یہ تھا میں یکفنی، اس کو کوئی غلط معنی میں نہ سمجھے. نہ رب کو کمزوری تھی، نہ رب کے رسول علیہ السلام کو کوئی کمزوری تھی. مطلب یہ تھا کہ ایمان کا زور کون دکھاتا ہے. لفظ کفایت بولا ہے. حضرت زبیر نے کافی ہونے کا لفظ اپنے بارے میں بولا ہے اور شرک نہیں ہوا. مطلب یہ تھا اللہ کی دی ہوئی طاقت کا مظہر بنتے جا رہے ہیں. دوسرے مقام پر مصنف عبد الرزاق کے اسی مقام پر یہ حدیث شریف موجود ہے. ایک عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا. پر میں یکفنی عدوی، کون ہے جو میری دشمن کے لیے مجھے کافی ہو جائے؟ فقال خالد بن الولید انا، حضرت خالد نے کہا میں کافی ہوں. اب یہ کافی کا لفظ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے پہ یہ آیت اتری علیہ اللہ بکاف عبدہ، وہ خود بول رہے ہیں میں یکفنی، کون ہے جو میرے لیے کافی ہو. تو اس مقام پر اس کو واضح کر دیا گیا کہ یہ رب کی شان ہے. وہ شان دینے کے لیے بھی کافی ہونے کی صورت میں کبھی غلاموں کو بھی سرکار کے لیے کافی بنا دیتا ہے. محتشم سامع حضرات، قرآن مجید برہان رشید کی آیات اور احادیث کے اس ذخیرہ کے ساتھ جس میں بہت زیادہ فرامین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ کفایت کے ساتھ موجود ہے، اور لفظ حسب بھی، یعنی ضمنی طور پر مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے یہ فرمایا حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران و خدیجہ بنت الخویلد و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کی صورتحال پوری حدیث شریف سے یہ بیان کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمانے لگے
کہ تمہارے لیے کافی ہے